بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب تم سونے کے لیے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی، اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملے میں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو، یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا جانور چھپ گیا ہو۔ پھر کہے: ترجمہ: اے میرے رب میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم فرما دیجئے گا، اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت کیجئے جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے: اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔